اس کے بعد دوسری طالبہ علینا کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ عالی وقادر صدر محترم، گرامی قدر برادران ملت اسلامیہ اور معزز سامعین اجلاس، آج اس اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے پگھلنا علم کی خاطر، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ حضرات گرامی، دین اسلام دنیا کے تمام ادیان و مذاہب کے مقابلے میں فلاح انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار ہے۔ اس نقطۂ نظر سے انسانی زندگی کے سفر کا آغاز علم سے کیا گیا ہے، کیونکہ مقصد زندگی کو سمجھنے اور اپنے مالک حقیقی خالق کائنات کو پہچاننے کے لیے سب سے بڑی ضرورت علم کی ہوتی ہے، اور انسان کو انسان بنانے میں بھی علم کا اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ بغیر علم کے انسان اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے مکمل انسان نہیں بن سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی وحی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اس میں علم کا ذکر فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، اور پڑھیے تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا، قلم سے سکھایا انسان کو جو نہ جانتا ہو۔ اور علم اور اہل علم کی فضیلت یوں ارشاد فرمائی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا، هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون؟ کیا اہل علم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح خدا ترس خدا سے ڈرنے والوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے انما العلماء ورثۃ الانبیاء کے تمغہ سے امتیاز سے سرفراز فرمایا۔ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں کے ایک ادنا انسان پر ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، جو شخص علم کی دولت سے مزین ہو جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں بڑا معزز اور محبوب ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، علم ایک نور ہے جس سے اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ علم کے ذریعے حلال و حرام اور خیر و شر کی تمیز ہوتی ہے۔ علم سے سیرت سنورتی ہے۔ علم سے خوف خدا، اعتدال و توازن پیدا ہوتا ہے۔ علم سے اخلاق و کردار کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ علم سے فکر و شعور کو جلا ملتی ہے۔ علم جہالت کو دور کرتا ہے۔ علم انسان کو اس کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ علم انسان کا قیمتی جوہر ہے۔ علم عروج و اقبال کا زینہ ہے۔ علم انسان کی زندگی میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا، تعلموا الفرائض والقرآن وعلموہ الناس، کہ تم فرائض کا علم حاصل کرو اور قرآن کو سیکھو اور لوگوں کو سکھلاؤ۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ،
کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے۔ یہ ہے علماء اور اہل علم کی فضیلت و عظمت، لیکن ہماری توجہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہم اس کے لیے کما خطا محنت اور مجاہدہ نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، علم بڑا گیور ہے، علم بڑا خوددار ہے، علم بڑا حساس ہے، اس ذرا سی بے توجہی پر ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب تک تم اپنے آپ کو علم کے حوالے نہ کر دو گے تب تک وہ تم کو اپنا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں دے گا۔ لہٰذا تم علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو شمع کی طرح پگھلا دو، بلکہ فنا فی العلم کر دو اور اس شہر کے مشتاق بن جاؤ۔ پگھلنا علم کی خاطر، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ برادران محترم، علم ایک ایسا جوہر نایاب ہے جو تمناؤں اور آرزو سے حاصل نہیں ہوتا، اس کے حصول کے لیے کما حقا محنت اور مجاہدہ شرط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لو کان ھذا العلم یدرک بالمنى ما كان يبقى في البرية جاهل فاجهد ولا تكسل غافلا فندامة العقبى لمن يتكاسل۔ اگر یہ علم صرف تمناؤں اور آرزو سے حاصل ہو جاتا تو روئے زمین پر کوئی شخص جاہل باقی نہ رہتا۔ لہٰذا تم محنت اور مجاہدہ کرو، کاہلی نہ کرو، غافل بھی نہ رہو، اس لیے کہ آخرت کی پشیمانی و شرمندگی کاہلوں ہی کے لیے ہے۔ عزیز فقہ بزم، علم نور ہے، علم بڑا خوددار اور حساس ہے، وہ ذرا سی بے رغبتی اور معاصی کو گوارا نہیں کرتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبے سے کون واقف نہیں ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دہانت و فطانت سے سرفراز فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے استاد حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے نسیان کی شکایت کی اور کہا کہ میں جب کچھ پڑھتا ہوں تو بھول جاتا ہوں۔ تو استاد محترم نے بڑا ہی حکمتی اور آمیزی جواب دیا جسے ہر طالب علم کو پورے طور پر یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا علم خدا کا نور ہے اور نور الہی گنہگاروں کو نہیں دیا جاتا۔ تم معاصی اور گناہوں سے اجتناب کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد کی اس نصیحت کو اس شعر میں بیان کیا، شکوت الی وکیع سوء حفظی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی لا ترک المعاصی، وقال العلم نور من الہی، وقال العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے حافظ کی کمزوری کی شکایت کی تو انہوں نے مجھ سے گناہوں کو چھوڑ دینے کی وصیت فرمائی اور فرمایا علم اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور گنہگاروں کو نہیں دیا جاتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، علم ایک نور ہے، علم ایک نور ہے جو دل کو جلا دیتا ہے، علم ایک نور ہے جو دل کو جلا دیتا ہے، نقش باطل کی طرح جہل مٹا دیتا ہے۔ لذت عشق سے عالم کو منور کر کے، لذت عشق سے عالم کو منور کر کے آدمی کو صحیح انسان بنا دیتا ہے۔ اللہ سے کرے دور، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔